اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سید معتصم ملک ولد سید عبدالصمد صاحب کو آواز دیتا ہوا ہے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے نسبت پیغمبر۔ یہ بارسی ٹاکلی کے رہنے والے ہیں اور عالمیت اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ادعو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام اور میرے دینی بھائی اور دوستوں اور استاد اکرام، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نسبت پیغمبر۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس پر پوری کائنات کا مدار ہے، ایک چیز ایسی ہے جس پر پوری کائنات کھڑی ہے۔ شمس و قمر کھڑے ہیں، شجر و حجر کھڑے ہیں، مشرق و مغرب قائم ہے، شمال و جنوب قائم ہے، بلکہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جس چیز پر قائم ہے، ایک ایسی چیز جس پر نبیوں کی نبوت قائم ہے، جس پر اولیاء کی ولایت قائم ہے، جس پر فقہ کی فقاہیت قائم ہے، جس پر خطبہ کی کتابت قائم ہے، ایک ایسی چیز جس پر ابو بکر کی صداقت قائم ہے، عمر فاروق کی عدالت قائم ہے، عثمان کی شرافت قائم ہے، علی کی شجاعت قائم ہے اور حسنین کی شہادت قائم ہے، اور 1400 سال کے ہر مسلمان کا ایمان قائم ہے۔ میں آج اس چیز کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر پوری کائنات کا مدار ہے۔ میں بغیر تمہید کے کہتا ہوں کہ اس چیز کا نام نسبت پیغمبر ہے، جس پر دنیا اور جہان قائم ہے، وہ نسبت پیغمبر ہے۔ میرے بھائیوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ نسبت پیغمبر کی تلاش میں 1,24,000 انبیاء نکلے۔ نسبت پیغمبر ایک ایسی چیز ہے کہ نسبت محمد کی ضرورت اگر سب سے پہلے کسی کو پڑی وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور وہ نسبت پیغمبر جس کی سب سے پہلے دنیا میں ضرورت 1,24,000 انبیاء کو پڑی، وہ نسبت پیغمبر سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں خود بخود آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ انبیاء کو نسبت پیغمبر محمد کی ضرورت پڑی، یہ قرآن کہتا ہے کہ اے محمد اس وقت کو یاد کر جب میں نے 1,24,000 انبیاء کی ارواح کا اجتماع کیا، سارے پیغمبر روح کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے کہا کہ اے نبیوں، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، لیکن ایک بات سنو، تمہارے بعد ایک آخر الزمان نبی آئے گا، اور وہ آخر الزمان نبی کون ہوگا؟ وہ تمہاری تصدیق کرے گا، وہ تمہاری نبوتوں کا اعلان کرے گا، وہ تمہاری سچائی کا اعلان دنیا میں کرے گا، کیونکہ تم ان سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہو۔ اور آج اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے روح، میں تمہیں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اس نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ، اس نبی کی نبوت کا اعلان اپنے اپنے دور میں کرو کہ ہمارے بعد ایک آخر الزمان نبی آئے گا، اس طرح اس کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کہ تم اس پہ پکے ہو؟ تو تمام انبیاء کرام کے ارواح نے جواب دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کے ارواح نے اقرار کیا محمد ہمارے بھی نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر محمد مصطفیٰ کی نبوت کا تم اقرار کرتے ہو، تم اعلان کر دو اور گواہ ہو جاؤ کہ محمد تمہارے بھی نبی اور ساری دنیا کے نبی ہے۔ محمد تمہارے بھی نبی ہے اور ساری دنیا کے نبی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرنا پڑا، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جب شجر و حجر نہیں تھے، شمس و قمر نہیں تھے، ایک جلسہ کیا، ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کے جلسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کانفرنس پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی۔ اس کانفرنس میں مبشر بھی خدا تھا اور صدر بھی خدا تھا۔ اس کانفرنس کا موضوع اور عنوان شان مصطفیٰ تھا۔ اس کانفرنس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ اے نبیو، تم ایمان لاؤ، ابھی تو دنیا میں کچھ بنا ہی نہیں تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی۔ اللہ پاک تمام نبی کے روح کو جمع کر کے کہتا ہے کہ یہ قرارداد میرے نبی کی نبوت کی ہے، اے نبیو تم اس قرارداد پہ دستخط کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 1,24,000 انبیاء کو حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا صدقہ ہے۔ تم قرآن کا مطالعہ کرو، 1,24,000 انبیاء کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ نسبت پیغمبر یا محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لانا، یہ بھی نسبت پیغمبر ہے۔ میرے نبی کی تعریف کرنا، یہ بھی نسبت پیغمبر ہے۔ میرے نبی کا چرچا کرنا، یہ بھی نسبت پیغمبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے شیز علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگنا، اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ لیا کر۔ بیٹے نے کہا، ابا جان میں نے تو محمد مصطفیٰ کا نام آج سنا، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں آدم جنت سے آیا ہوں، میں نے جنت کا کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے پتے پتے پہ مصطفیٰ کا نام نہ لکھا ہو۔
میرے بھائیوں یہ نسبت پیغمبر ہے. دیکھو انبیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرارداد پر دستخط لی. میرے بھائیوں یہ نسبت پیغمبر ہے. نسبت پیغمبر کی تلاش میں ساری دنیا نکلی. انبیاء نے نسبت پیغمبر سے اپنے آپ کو جوڑا. میرے بھائیوں انبیاء نے نسبت پیغمبر سے اپنے آپ کو جوڑا. اور نبیوں کے بعد اگر سب سے بڑی نسبت کسی کو ملی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر نبی کے جب کھڑا ہے, اور جو نبی ہے وہ تو نسبت پیغمبر کا اقرار حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کر چکا ہے. بھائی صدیق اکبر ایک صحابی ہے, اور جو صحابی ہے وہ نبیوں کے جب کیسا ہے. ایک قاعدہ ہے کہ ہر نبی میں دو صفت پائی گئی. ایک ہے کہ اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرے, اور دوسری ہے کہ اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دے. ویسے تو انبیاء میں اور بھی بہت سے اوصاف تھے. مثلا دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے بکریاں نہ چرائے, اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کی قوم نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نہ نکلا. یہ انبیاء کے علیحدہ اوصاف ہے. لیکن وہ دو اوصاف جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ بالخصوص ہر پیغمبر میں تھے. جو پہلے کی تصدیق کرتا عربی زبان میں اس کو مصدق کہتے ہیں, اور جو بعد میں آنے والی خوشخبری دیتا اس کو مبشر کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں قرآن میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو اوصاف کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنے سے پہلے والے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی, اور خوشخبری دی اس نبی کو جو اس کے بعد میں آنے والا تھا, جس کا نام احمد یعنی محمد الرسول اللہ تھا. میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نبی میں دو صفت پائی گئی. ایک ہے کہ اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرے, اور دوسری ہے کہ اپنے سے بعد میں آنے والے کی خوشخبری دے. اب قاعدے کے مطابق یہی دونوں صفت حضور میں بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن جب ہم اپنے نبی کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور میں ایک صفت تو موجود تھی کہ انہوں نے اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کی, کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا. دنیا میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے, اور ہر نبی کے بعد ایک نبی آیا, اور جو بعد میں نبی آیا اس نے کہا کہ جو مجھ سے پہلے نبی آیا وہ سچا تھا. تو حضور علیہ السلام کی تصدیق کے لیے بھی ایک نبی کی ضرورت تھی جو حضور علیہ السلام کے بعد آ کر نبی ہو کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کرتا. لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا, لیکن ایک ایسا آدمی تیرے امت میں بھیجوں گا جو نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہونے والا. حضرت ابو بکر تیری تصدیق کرے گا. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ صدیق نبیوں کے جگہ کھڑا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لائے اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی ساتھ لائے. وہ کام جو نبیوں نے کرنا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر سے لیا. تو گیا نبی کی تصدیق تو نبی کرتا ہے, اور صدیق اکبر نے بھی نبی کی تصدیق کی. وہ کام جو نبیوں نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر سے لے کر دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں صدیق اکبر نبی کی جگہ کھڑا ہے اور کام بھی نبی والا کر رہا ہے. میرے بھائیوں یہ نبی والا کام کرنا نسبت پیغمبر ہے. صدیق اکبر کو نسبت محمد ملی تو سب صداقت ملی, تو انبیاء کو نسبت محمد ملی تو تب نبوت ملی. میرے بھائیوں نبیوں کے بعد اگر سب سے بڑی نسبت کسی کو ملی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. میں اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق یاور محبوب کردگار, صدیقی سے محبت استوار, صدیقی جب تک کسی دل میں نہ آئے اس دل میں نہ آئیں گے رسالت کے تاجدار. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.